میں الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن آج جو صدر نے کیا اس پہ ایوان صدر یار، اب آپ بتائیں نا 7 لاکھ مسلح افواج، دنیا کی بہترین فوج، اور جس میں بری فوج، نیوی، اس کے بعد آپ کی کیا کہلاتا ہے ایئر فورس، اس کے یہ سپریم کمانڈر ہے۔ سوچیے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اسٹاف میری بات نہیں مانتا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا پھر ایک ایسے شخص کو صدر پاکستان رہنے کا اختیار ہے جو سپریم کمانڈر ہے دنیا کی ایک بہترین فوج کا، 7 لاکھ مسلح فوج کا؟ تو اب ایکٹی کے قانون کیا ہے اس میں بالکل کلیئر ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس میں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ صرف 7 اگست کو یہ دونوں آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل ایکٹ جو ہے یہ پہنچا ترمیمی بل ایوان صدر۔ اب 10 دن کے اندر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سائن کرنا ہے۔ سائن تو آپ کو دونوں صورتوں میں کرنا ہے، آیا آپ اس کو سائن کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ قانون بن جاتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آبجیکشن ہے تو آپ آبجیکشن ریز کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور آرٹیکل 75 میں آپشن نہیں ہے صدر کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا دنیا کے سامنے کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا، میں نے تو اپنے اسٹاف سے کہا کہ اس کو واپس بھیج دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سائن نہیں کیا، جو کہ آئین آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ سائن تو آپ کو کرنا پڑے گا، دونوں صورتوں میں، چاہے آپ ایکسیپٹ کریں چاہے آبجیکشن کے ساتھ واپس کریں۔ تو جب آپ نے سائن ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بل ایسے ہی پڑا رہا، اور آپ نے جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا، اور جب یہ 10 دن گزر گیا اور آج 20 اگست ہے تو الٹیمیٹلی یہ قانون بن گیا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو پر کوئی ایک لفظ نہیں لکھا، سائن نہیں کیا، آبجیکشن نہیں کیا، تو پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پورا کا پورا آپ کا وہ بن جاتا ہے قانون۔ تو قانون تو بن چکا ہے اور نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے۔ اب 13 دن بعد وہ یہ آدمی کہہ رہے ہیں صاحب کہ جناب میں نے معلومات لی اور اس میں جو ہے مجھے پتہ چلا کہ جی یہ انہوں نے واپس نہیں بھیجا ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اسٹاف نے نہیں بھیجا، تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن ہی نہیں کیا، تو جب آپ نے سائن نہیں کیا، آبجیکشن نہیں کیا، تو اسٹاف کس کو بھیجے؟ ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ان کی لیگل ٹیم میں ایک آدمی ویسا بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں شاید یہ باتیں آپ کو کہیں اور نہ ملے، جو میری اطلاعات ہے، سپریم کورٹ کا جج اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا جناب بخاری صاحب، آپ کا ان کا نام ہے زاہد حسین بخاری جی، تو وہ اس کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی کریڈیبلٹی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسٹاف ہے اور یہ میٹر لیگل ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے چپراسی کو کہا ہوگا، یا آپ نے اپنے ایوان صدر میں کسی گارڈ کو کہا ہوگا، یا ایون آپ نے یہ چیزیں جو ہے اپنی ADC کو، یہ چیز تو آپ کو کہنا ہے اپنی لیگل ٹیم سے، اور لیگل ٹیم میں جو صاحب بیٹھے ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام تو کر نہیں سکتے۔ تو چنانچہ یہ بہت بڑا مذاق اڑ گیا ہے، دنیا میں اڑ گیا ہے، ہر جگہ اڑ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سائن، جو مجھے لگتا ہے، اچھا اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سائن کر دیا ہے، اچھا اگر سائن نہیں کیا آپ نے اور کسی اسٹاف سے آپ کی بات ہوئی ہے تو اس اسٹاف کا نام بتائیے، اور اگر فرض کیجئے کل آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو آپ کا جو ہے وہ آپ کی گردن دباتا ہے مالیشیا، آپ نے اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ والی فائل جو ہے وہ میں نے واپس بھیج دوں، یا آپ کا جو ویٹر آتا ہے بیچارہ کھانا لے کے، آپ نے کہا یہ فائل اٹھاؤ اور اس کو بھیج دو، تو کم از کم اسی کا نام بتا دیجیے بھائی، تو نام تو بتائیں کہ کس کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں مذاق ہے، اور فوری طور پر عارف علوی صاحب ویسے بھی آئین شکنی کر چکے ہیں، حلف توڑ چکے ہیں، کئی قانونی معاملات میں ان کی انتہائی آپ کے نااہلیت ثابت ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ صدر جب تک ہیں تو ان کو استحقاق حاصل ہے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، آئین میں ان کو استثناء ہے،
تو چنانچہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں. دوسرا آپ کو امپیچمنٹ کر کے ہٹانا ہے, یہ تو سب تیار ہیں لیکن 2/3 میجورٹی چاہیے. اب جو آپ نے حرکت کی ہے وہ تو مخلوق کیا کہتے ہیں, آپ کا دماغ پھر گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, کس کا فون آ گیا, کس نے گالیاں دے دی, کس نے ناراضی کر دی. جب یہ چیز آ گئی, اور اگر فرض کیجئے 10 دن تو آپ کو ہی پتہ ہے اتنے سارے آپ نے پہلے بھی سائن کیے ہیں, جی مختلف جی آبجیکشنز کیے, تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی صاحب کو فوری ریزائن کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے حکومت اور تمام آئینی ادارے کو عارف علوی صاحب سے واضح طور پر ریزگنیشن تمام سیاسی جماعتوں کو مانگنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ذرا استعفے سے ذرا پہلے آنا چاہتا ہوں, تاکہ ظاہر علوی صاحب اپنے آپ کو اگر کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ کیا ہوگا, کیا وہ اپنے عملے کے خلاف کیس کریں, انکوائری کروائیں کہ یہ حرکت کس نے کی ہے. ظاہر ہے وہ ثبوت دیں گے نا کہ میں نے سائن کر کے ان کو پکڑا دیے تھے کہ واپس بھیج دیں, کچھ نہ کچھ تو دیں گے طریقہ کار. دوسرا, کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے پاس جائیں گے, تو کیا چیف جسٹس کے پاس جا سکتے ہیں؟ ان کے پاس اور کیا کیا رستے ہو سکتے ہیں استعفیٰ دینے کے بجائے؟ سر دیکھیں, بظاہر تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو خود اقرار کیا کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا اور میں نے کہا واپس کر دو. تو یہاں پر اگر وہ یہ کہتے کہ میں نے آبجیکشن کیا تھا, متفق نہیں ہوں میں, نہیں ہوں گے متفق نہیں ہوتا ہے تو آدمی سگنیچر نہیں کرتا ہے. یاد ہے آپ کو پنجاب والا میٹر, ٹھیک ہے نا, وہاں کا گورنر متفق نہیں تھا, سائن نہیں کیا, ایک ڈیوریشن کے بعد وہ اسمبلی ٹوٹنی تھی, ٹوٹ گئی. وہ اس نے کہا میں پارٹی نہیں بنا, تو اس نے سائن نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سائن نہیں کیا انہوں نے, تو پھر وہ الٹیمیٹلی 10 دن ہو گئے تھے تو قانون بن گیا. زیادہ سے زیادہ وہ کہیں کہ بھائی میں متفق نہیں ہوں, میں نے سائن نہیں کیا. لیکن وہ جو یہ لفظ تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیا اور میں نے کہا اسے واپس بھجوا دو, تو یہ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں, آئین نے دیے ہی نہیں. تو چنانچہ ان کا یہ کہنا خود مسکنڈکٹ میں آتا ہے ان کے, اور انہوں نے ایک طریقے سے آئین شکنی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 2 اختیار ان کو تھے, ان دونوں اختیار نہیں کیا, اور اس کے بعد جب یہ آ گیا, قانون بن گیا, تو آپ اس آئینی اس کے اندر ایک بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ یہ مسکنڈکٹ ہے صدر کی طرف سے. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس آپشن کچھ بھی نہیں ہے. یہ انکوائری تو اب حکومت وقت کرے. ٹھیک ہے, کہ آیا یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے اس عہدے میں بیٹھ کے, حالانکہ ان کے خلاف کارروائی ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ جب تک وہ صدر ہیں, ٹھیک ہے, جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ مخلوق کیا کہلاتا ہے, یہ اس قابل نہیں ہے فزیکلی, مینٹلی اور میڈیکلی کہ یہ اس عہدے پہ رہ سکیں. ٹھیک ہے, لیکن وہی والی بات آتی ہے, بات امپیچمنٹ, اب تو آپ کے پاس پارلیمنٹ بھی نہیں ہے. تو یہ کھیل کھیلتے ہیں, ان کا ایک کھیل باقی ہے, اور وہ یہ کھیل ہے, اس میں ان کو مدد مل جائے گی. اور وہ کھیل یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک ایڈوائزری جوڈکشنز ہوتی ہے سپریم کورٹ کے پاس, جو پہلے بھی انہوں نے ایڈوائز مانگی تھی. یاد ہے کہ آپ کے 63A پہ, حالانکہ وہ ایڈوائزری جوڈکشن تھی, لیکن ہماری حکومت کے قانون دان اور قانونوں کو اور حکومت کو اور لوگوں کو اور بڑے بڑے منسٹروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو اوریجنل جوڈکشن نہیں ہے, بلکہ صدر ایڈوائز مانگتا ہے اور سپریم کورٹ ایڈوائز دے, صدر مانے یا حکومت مانے, یہ ڈسکریشن ہے اس کا, یہ ایڈوائز ہوتا ہے. میں نے پروگرام کیا تھا, مجھے یاد ہے ایک چینل میں بیٹھ کے, اور میں نے جب یہ چیز ڈسکلوز کی تو مجھے چینل کے اونر نے کہا کہ چیف جسٹس کا میسج آیا ہے کہ اس شخص کو کہو کہ یہ ایشو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا بھائی ایشو کیوں چھوڑ دوں, مجھے چیف جسٹس اس بات پہ قائل کر دیں کہ اوریجنل جوڈکشنز میں حکومت کا اور صدر کا آرڈر ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے. لیکن کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا میسج آیا, بقول انہوں نے کہا کہ جی یہ والا ایشو چھوڑ دیں, ورنہ وہ ایکشن لیں گے آپ کے چینل کے خلاف. تو چینل کے اندر اتنی دم تو ہوتا نہیں ہے, انہوں نے ہم پر پریشر ڈال دیا. تو ہمارا کل بھی یہ سوال تھا, اور وہ بھی غلط ہوا. 63 پہ حکومت کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا, وہ اوریجنل جوڈکشن نہیں تھا, وہ ایڈوائزری جوڈکشن تھا. تو آج بھی صدر اس گھپلے کو اور یہ کنفیوژن پیدا کر کے, جبکہ اس کی اسٹیٹمنٹ آلریڈی ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ یہ کنفیوژن پیدا کر کے کہ جی میرے اسٹاف نے گھپلا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا, تو مجھے ایڈوائز دیں کہ میں اس کے اوپر مجھے کیا کرنا چاہیے.
تو سپریم کورٹ میں سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی زندہ ہیں، تو بڑی سہولت کاری کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیس کو کل سے سپریم کورٹ میں پیٹنا شروع کر دیں، ایک ہم خیال بینچ بن جائے اور ہم خیال بینچ اس کو لے کر لمبا لنگر آن کرتا رہے۔ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ان کے اقرار کے بعد کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا۔ جب آپ نے سائن ہی نہیں کیا ہے اور 13 دن بعد آپ بول رہے ہیں تو اور آپ یہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ قانون بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے، اب تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ لنگر آن کر سکتی ہے تاکہ صدر کے خلاف تو کارروائی اس وقت ہوگی، انکوائری تو کھل سکتی ہے۔ جی انکوائری کھل سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پی ٹی آئی جو اس وقت اپنے سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا کر رہی ہے کہ صدر عارف الوی کے جعلی 2 نمبر سائن کر کے یہ قانون کیا گیا، کیا یہ ملی بھگت ہو سکتی ہے عارف الوی اور سارا؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ الوی صاحب جو ہے اس وقت پی ٹی آئی سے مل کر کھیل رہے ہیں اور شاید اپنے لیے بھی وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے وہ بچ سکے ان کے آنے والے دنوں میں، تو یہ کہ ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی سائن اگر ہے اس پیپر میں موجود، ٹھیک ہے، جی جیسے کہ اسٹاف کہہ رہا ہے، جی وہ اگر پی ٹی آئی والوں کی تو خیر بات نہ مانا کریں، وہ تو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کا تو جب میں کسی لیگل پہ چھوڑے ایک عام مسئلے پہ بھی اگر کوئی جملہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم سر پیٹ لیتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ یہاں آ گئے، پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ جناب عالی، اگر انہوں نے سگنیچر منع کر رہے ہیں اور اس میں سگنیچر موجود ہے تو ٹائی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل رائٹنگ ایکسپرٹ موجود ہیں، 2 منٹ میں بتا دیں گے کہ یہ صدر صاحب کی سگنیچر ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، راکٹ سائنس تھوڑی ہے، انکوائری ہوگا سب سامنے آ جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس پہ کوئی ریسکیو نہیں کر سکتے، وہ وہاں پہ اس میں آگے کوئی کسی قسم کا کوئی فلٹر بازی یا کوئی قانونی اور آئینی طور پہ تو نظر نہیں آتا ہے، باقی انہوں نے جتنا ریسکیو پہلے کیا ہے، ویل گڈ ٹو سی یو، فلاں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو سہولت کار تو موجود ہیں وہاں پہ، وہ تو کر سہولت کار سکتے موجود ہے۔ ہیں۔ ابھی تو 1 مہینہ باقی ہے، تو کچھ بھی، بس 1 نہیں مرا، ابھی 25-26 دن باقی ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آخری سوال اس پہ پھر آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب تجزیہ کیا ہے؟ جب اگلے سنڈے ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے، پروگرام کر رہے ہوں گے، اس وقت تک عارف الوی صاحب صدر ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کا؟ دیکھیے، عارف الوی کو صدر ہٹانے سے آپ ان کو کیسے ہٹائیں گے؟ امپیچمنٹ سے ہٹا سکتے ہیں نا۔ وہ ہو سکتا ہے خود استعفیٰ دے کے چلے جائیں ہیرو بننے کے لیے پی ٹی آئی میں۔ میرا خیال ہے جتنا ان پر اس وقت دباؤ ہوگا، ذہنی، جسمانی، ہر طریقے، اور میرا خیال ہے اخلاقیات بھی، لیکن ان کیا اخلاقیات، قانون اور آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ آدمی اتنا بڑا عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بتاؤ، اور وہ بھی نیوکلیر پاور پاکستان، اور 17 میں نے کہا نا سپریم کمانڈر ہے، یہ فیڈریشن کا یہ سمبل ہے، فیڈریشن کا سمبل ہوتا ہے صدر، بڑی اہمیت ہوتی ہے اس پوسٹ کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اختیارات زیادہ نہیں ہوتے، وہ آدمی اتنی ایسی بات کہہ رہا ہے جو بچے بھی نہیں کہیں، تو اس سے کیا توقعات کی جائے گی؟ اب وہ اس پوسٹ کے قابل تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، لکھو استعفیٰ لکھو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہے، تو پھر اس کو تو فوراً اس عہدے کو مزید داغدار کرنے کے بجائے ریزائن کر دینا چاہیے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کسی آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ریزائن کرے گا، اور جب کہ اس کو یہ پتا ہو کہ صدر کی حیثیت سے اس کو استثناء حاصل ہے، جیسے ہی وہ ہٹے گا یہ سارا کیس کھل جائے گا اس کے سامنے، اور بھی آئین شکنی وغیرہ سب کھل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ استعفیٰ دے گا تو کھل جائے گا۔ سر، جیسے ہی قانون بنا، عمران خان قریشی صاحب پر مقدمہ درج ہو گیا، 2 بڑی گرفتاریاں بھی ہوگی، آپ اس کیس کو کتنا مضبوط دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا ہونے والا ہے آنے والے وقت میں؟ شاہ صاحب، اسد عمر، پہلے تو شرم دلائیں 11 سیاسی جماعتوں، شرم دلائیں 11 سیاسی جماعتیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ تھے، جس کے 16 مہینے کے اندر سائفر کا یقینی کیس اس کا مقدمہ نہیں بن سکا۔ ملی بھگت بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ سیاسی جماعتیں جائیں تو بعد میں ان سے یہ کام کروایا جائے۔ آپ یہ کہ یا تو کہہ دیں کہ آپ کے نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، کچھ باتیں نہیں بھی کہنے والی ہوتی، کچھ باتیں نہیں بھی کہنے والی ہوتی نا، مطلب سمجھ آنا چاہیے۔ تو کہہ دیں میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب
اور مثلا مین تو یہی تھے کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، یہ دونوں، بلاول بھٹو، نواز شریف، یہ سب عمران کے ساتھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اتنا نہیں ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس لمیٹڈ لوگ ہیں، بہت لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر خود وزیر اعظم ہوتے تو پھر ان کا ہاتھ آتا، لیکن ان کے لوگ ایک دو ہیں. یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. 11 سیاسی جماعتوں نے آئین شکنی پر کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ فورن فنڈنگ پہ کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ یہ کیئر ٹیکر آئی ہے، حالانکہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں بہت زیادہ، لیکن اس نے ایک بات کا صرف اعلان کیا، آئین اور قانون کے مطابق جو کام ہے ادارے کریں. آپ الیکشن کمیشن نے اس کو 22 کو بلا لیا، ایف آئی اے نے آپ کے ڈاکٹر صاحب اتنے سادے تو آپ بھی نہیں ہے نا کہ سارا کچھ کیئر ٹیکر ہی کر رہے ہیں. سر میری بات سنیں، یہ تو اس وقت بھی تھے نا جو وہ کر رہے تھے، وہ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے. سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بچاتی بھی تو نا، ہمارے اوپر الزام نہ لگے کہ بعد میں آنے والی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے، پہلے اس پہ آ جائیں. ٹھیک. اگر قانون اور آئین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی پہ مقدمہ کریں، حکومت ہے، کمیٹی بیٹھا دی، سلا دی آپ نے، پہلے تو اس پہ آئے نا. تو آئین اور قانون کیا کہتا ہے، چھوڑیں ان کو. آئین اور قانون کے تحت حکومت کے اس میں آ گئی تھی، اور اتنا سالڈ تھا کہ 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. آپ نے ایکشن نہیں لیا. پھر ایک بیچارے بلوچستان کے ایک وکیل نے وہ گیا ہائی کورٹ میں، اسے قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو حکومت کا کام تھا، آئین شکنی پہ نہیں گئی. تو قانون اور آئین کیا کہتا ہے پہلے تو یہ دیکھیں. فورن فنڈنگ پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر کے حکومت کو دے دیا. حکومت نے کابینہ سے اپروول لے لی، نوٹیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، وہ پڑا رہا، سڑتا رہا، پڑا ہوا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اب نہیں، پڑا رہا. ٹھیک ہے. ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن آپ نے دی، اس سے پوچھا تک نہیں کہ بھائی، اور